کے 28ویں باب میں سے۔ اس وقت وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ میں آسمان پہ اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم خداوند یسوع المسیح کے آسمان پر جانے کی عید مناتے ہیں۔ پاشکا کے 5ویں اور 6 ہفتے میں خداوند یسوع المسیح ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اب میری زمینی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، اب میں باپ کے پاس جانے والا ہوں، میں نے اس کے بنائے ہوئے منصوبہ نجات کو مکمل کر دیا ہے، میں نے اس دھرتی پر رہتے ہوئے اس کی پاک مرضی کو پورا کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر، اپنا پاک لہو بہا کر انسانیت کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ اور ان 2 ہفتوں میں خداوند یسوع المسیح شاگردوں کے ایمان کو مضبوط کرتے رہے، بار بار اپنے جدا ہونے کی بات کرتے رہے، بار بار روح القدس کی بات کرتے رہے، بار بار ان کے ذہنوں میں یہ ڈالتے رہے کہ اب مشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن چونکہ ان رسول جو تھے وہ انسان تھے، کمزور تھے، وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ لیکن آج کا دن آخر آ گیا کہ وہ اپنے کی ہوئی باتوں، کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کے پہلے چیپٹر میں سے آپ نے سنی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کے پہلے چیپٹر میں سے سنی ہے، اور آج کی پاک انجیل متی رسول کے آخری چیپٹر میں سے سنی ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح اپنے زمینی زندگی کا اینڈ کر رہا ہے۔ All is well if the end is well۔ تو آج کی پاک انجیل کے آخری چیپٹر میں سے بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور خاص طور پر آج کی دوسری تلاوت میں ہم مسلسل رسولوں کے اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے رہے۔ ہر روز ہم نے رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے باتیں سنی ہیں، اور آج بھی ہم نے رسولوں کے اعمال کی کتاب ہی سے پہلی تلاوت سنی ہے، اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کا انتظار کرو کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی کا بپتسمہ دیا،
मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा, क्या खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिनको बाप ने अपने ही इख्तियार में मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो ये वो बातें हैं जो अभी तक रसूल नहीं समझ पा रहे और कहते हैं कि क्या तू अभी इस्राएल की बादशाही को बहाल करना चाहता है? चूँकि वो इंसान थे, कमज़ोर थे और वो इलाही भेदों को नहीं समझ रहे थे। हम पाशकाई भेद की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पाशकाई भेद की तकमील का एक बहुत अहम स्टेप, एक बहुत बड़ा कदम जो खुदावंद यीशु मसीह ले रहे हैं कि आज वो अपने शागिर्दों के ईमान को मजबूत करते हुए कि आपने इंतज़ार करना है, वेट करना है उस कुव्वत का, उस ताकत का, उस रूह का जो आपको मिलने वाली है, जिसके वसीले से, जिसकी तहरीक में आप आगे बढ़ेंगे और फिर दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो आज खुदावंद यीशु मसीह इस तलावत के अंदर रसूलों को एक दफ़ा फिर बावर करवा रहे हैं कि आपने इंतज़ार करना है, दुआ में ठहरना है और खुदा के उस वादे का इंतज़ार करना है और पुरउम्मीद रहना है। उम्मीद, मसीही लोग जो हैं वो कभी भी ना उम्मीद नहीं होते, क्योंकि हमारी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह पर है। आज की दूसरी तलावत बहुत ही खूबसूरत है। ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह खुदा जो जलाली बाप है, तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। ये सारी बातें जो हैं वो हम अपनी हिकमत से, अपनी दानाई से, अपनी अक्ल से, अपने शऊर से नहीं समझ सकते, क्योंकि शागिर्द भी नहीं समझ रहे थे। हालांकि वो खुदावंद के साथ रहे, खुदावंद ने उनकी तरबियत की, खुदावंद ने उनको बहुत सारी बातें सिखाईं, इसके बावजूद वो खुदावंद की बातों को नहीं समझ पा रहे। तो आज पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे ताकि तुम उसको पहचान लो, क्योंकि जब तक उसकी हिकमत और उसका मुकाशफा हम पर मुनकशिफ नहीं होता, जब तक खुदा बाप हम पर जाहिर नहीं करता, जब तक हमें वो हिकमत और दानाई नहीं मिलती, जब तक हमारे दिल की आँखें नहीं खुलती, उस वक्त तक हम यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते। तो इसलिए आज पौलुस रसूल हम सब के लिए ये दुआ कर रहा है कि खुदा आपको हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे ताकि तुम उसको पहचान लो और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, दिल की आंखें रोशन हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे दिल की आंखें जो हैं वो रोशन हों। जब तक ये रोशन नहीं होती, जब तक बातन के अंदर वो रोशनी नहीं आती, वो लौ नहीं लगती,
وہ ایمان کی شمع جو ہے وہ نہیں جلتی، اس وقت تک ہم خداوند کی پہچان نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج پالوس رسول بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی باتیں کر رہا ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم سمجھ لو اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے، اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے۔ آج خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے انتظار کرنا ہے، تم نے دعا میں رہنا ہے، تم نے میری باتوں پر یقین کرنا ہے، تم نے اس وقت کو غنیمت جاننا ہے، اور اس کے وعدے میں کیا ہی امید ہے، اور اس کے جلال کی وہ میراث جو مقدسوں کے لیے ہے کیا ہی دولت ہے، کیا ہی دولت ہے کہ وہ میراث ہم نے حاصل کرنی ہے جو مقدسوں نے یسوع کو جان کر، اس کی پیروی کر کے، اس کی شناخت کر کے، اس کو پہچان کر حاصل کی، وہی خداوند یسوع المسیح ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور ہم مومنین کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی کمال ہے، اس بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا۔ اور یہ آج کی عید کا لب لباب ہے، سمری ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو خدا باپ نے ہماری انسانیت کے اندر اپنی دہنے خاط بٹھایا ہے۔ ہر طرح کی ریاست اور حکومت اور قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے بہت ہی بلند کیا ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح کے درجات کو بلند کیا گیا ہے، اس کی وفاداری کو دیکھ کر، اس کی تابعداری کو دیکھ کر، اس نے باپ کی مرضی کو منو ان پورا کیا اور خدا نے اس کے نام کو عزت اور جلال بخشا ہے۔ آج کی پاک انجیل بڑی ہی مختصر ہے لیکن بہت ہی پرمانی ہے۔ اس وقت وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا، اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت اور بڑا ٹروتھ ہے جو آج خداوند یسوع المسیح اپنی ہی زبان مبارکہ سے بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ۔ تو خداوند یسوع المسیح آج کی اس پاک انجیل میں بہت گہری باتیں کر رہے ہیں۔ آج ناشتے کی ٹیبل پر میں اور بردر جی پروفیسر مشتاق اسد کی باتیں سن رہے تھے جو آج کی عید کے حوالے سے انہوں نے مختصر سی باتیں کی، لیکن بہت گہری باتیں، بہت خوبصورت باتیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ عید سعود جو ہے، خداوند یسوع المسیح کا آسمان پر جانا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔
کیونکہ آسمان پر جانا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ میں آسمان پر جاتا ہوں تو یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ فرما رہے تھے کہ وہ وہی جا سکتا ہے جو آسمان سے نیچے اترے۔ جو آسمان سے اترنا جانتا ہے وہی آسمان پر جانا جانتا ہے، اس لیے وہ آسمان سے اترا ہے۔ وہ ہمارے لیے آسمان سے اترا ہے، اس نے سارا اختیار ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ وہ آسمان کے تخت پر تخت نشین تھا۔ مکاشفہ کی کتاب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات درج ہے کہ وہ برا جو ذبح کیا گیا آسمان پر تخت نشین ہے۔ وہ اس سارے اختیار کو جو آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح خود فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور وہ اس اختیار کو چھوڑ کر زمین پر آتا ہے، اور آج وہ دوبارہ آسمان پر جاتا ہے۔ اس لیے وہی جو آسمان سے اترا ہے وہی آسمان پر جا سکتا ہے۔ آج خداوند یسوع المسیح آسمان پر جاتے ہوئے ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ 5ویں اور 6ٹھے ہفتے میں ہم نے روح القدس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، اور خداوند یسوع المسیح آج خود بھی فرما رہے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ یسوع المسیح کا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی مقدس کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع المسیح کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ آج کی اس پاک انجیل کے اندر جو بہت ساری اہم بات ہے، جو سیکرٹ ہے آج کی عید کا، کہ خداوند یسوع المسیح ہماری انسانیت کو آسمان پر لے کر جا رہا ہے، اور ہماری ہی انسانیت خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے ہماری موت کو تباہ کیا ہے، اس نے ہمارے گناہ پر فتح پائی ہے، اس نے ہماری قبر پر فتح پائی ہے، اور اس ساری چیزوں کو فتح کرنے کے بعد، انسانیت کے درجات کو بلند کرنے کے بعد، اور اس سارے جلال کو جو اس کے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہمیں نصیب ہوا ہے، وہ ہمیں اس جلال میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آج کے دن وہ ہماری انسانیت کو آسمان کی بلندیوں پر، آسمان کے ایوانوں میں لے کر جا رہا ہے، اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ اور یوحنا رسول کی انجیل کے اندر بے شمار خوبصورت اقتباس ہیں، حوالہ جات ہیں، جو ہمیں اس بات کی طرف یاد دلاتے ہیں۔ 14ویں باب سے لے کر 17ویں باب تک بے شمار خوبصورت باتیں آسمان پر جانے کے لیے۔ 14 باب کے شروع میں ہی کہتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں،
اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی بڑا انعام ہے کہ ہم جیسے انسان خدا کی قربت میں رہیں، خدا کے ساتھ رہیں، خدا کی خوشی میں شامل ہوں، خدا کے ساتھ شراکت کر سکیں، اور یہ صرف اور صرف یسوع المسیح کے وسیلے سے ہے، اسی کے وجہ سے ہے، اسی کے ذریعے سے ہوا ہے، کیونکہ وہ خدا باپ اور انسانوں کے درمیانی کام کر رہا ہے۔ انسانوں کو خدا کے ساتھ ملانا اس کی ذمہ داری تھی، اس کا مشن تھا، اس کا مقصد تھا، اور آج وہ اس وعدے کو پورا کر رہا ہے کہ انسان اور خدا کو ملا دینا۔ آج ہماری انسانیت خدا کے پاس پہنچ چکی ہے، اور وہ ضرور آئے گا اور ہم سب کو اپنے پاس لے جائے گا۔ تو آئیں خدا کا شکر ادا کریں آج کی اس خوبصورت ترین عید کے لیے، آج یسوع کے وعدے کے لیے، اس پاک روح کے وعدے کے لیے، اس بڑی امید کے لیے جو آج وہ ہمیں دلا کر جا رہا ہے۔ اور اس وعدے کو ضرور اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے رہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے۔ جب آپ یہ احساس کرنا شروع کر دیں گے، جب یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ میرا یسوع میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ پورا ہونا ہے، یہ وعدہ پورا ہوتا رہتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے شمار کام ہوتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ خداوند یسوع المسیح ہمارے ساتھ ہے، اور خدا کرے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم سب اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال بخشیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔